میں اس حوالے سے ضرور عرض کرنا چاہوں گا، یہ بڑا اہم سوال ہے، اور اس حوالے سے تمہیداً میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ لا یعنی اور غیر ضروری ابحاث نے امت کو فائدے کے بجائے بہت نقصان دیا ہے اور نفرت کی آگ کو ہوا دی ہے۔ ضروری ہے کہ جن چیزوں کے حوالے سے کتابوں میں کوئی نہ کوئی کسی درجے کی روایت آئی ہے اور اس کا تعلق فضائل کے ساتھ ہے، اور فضائل میں جو روایات ہوں اس کو محدثین نے بھی اعتماد کی نگاہ سے دیکھا ہے، تو یہیں پر اکتفا کر لینا چاہیے۔ بالکل صحیح، اس کی تردید اور انکار کی کوئی حاجت نہیں۔ یہ بحث تو پھر کبھی ختم نہیں ہوتی، ختم نہیں ہوتی جی۔ اور اسی تناظر میں یہی بھی ایک مسئلہ ہے جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کی ولادت کا ہے۔ جی، اس سلسلے میں المستدرک کے اندر امام حاکم نے تو یہ دعویٰ کیا ہے کہ فقد تواترت الاخبار، کہ اس حوالے سے روایات اس کثرت سے ہیں کہ وہ تواتر کے درجے کو پہنچتی ہیں۔ واہ، چلیں آپ امام حاکم کے اس دعوے کو نہ تسلیم کریں۔ دیگر محدثین کہتے ہیں کہ یہ روایات ذکر ضرور ہیں، البتہ یہ سند کے اعتبار سے ضعف میں ہیں۔ چلیں آپ ضعیفی تسلیم کر لیں، صحیح، تو فضائل میں تو ضعیف پر بھی اعتماد ہوتا ہے۔ بالکل، اب روایت کیا ہے؟ امام حاکم کہتے ہیں کہ روایت یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ولادت بفضل الہی بیت اللہ کے اندر ہوئی۔ جی، حضرت فاطمہ بنت اسد جو آپ کی والدہ ماجدہ ہیں، وہ حضرت علی کے ساتھ جب وہ آپ کے بطن میں جلوہ گر تھے طواف کر رہی تھیں، اسی دوران آپ کی ولادت کا وقت ہوا اور وہ بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئیں، اللہ اور وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ ماشاءاللہ، اس بات کو اسی درجے میں قبول کر کے امت کے درمیان سے میں چاہتا ہوں کوئی کسی قسم کا اختلاف نہیں رہنا چاہیے۔ بالکل بجا فرمایا آپ نے۔ حضور، ایک بات اور بھی پوچھنی ہے آپ سے کہ جب امیر المومنین علی کے والدین حیات ہیں، زندہ ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں ان کی پرورش پھر کاہے کے لیے ہوئی؟ ہاں، یہ بڑے دلچسپ نقطہ آپ نے اٹھایا ہے۔ یہ بات انڈرسٹوڈ ہے اور ثابت اور متحقق ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت اور کفالت جی، خود حبیب خدا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ اللہ اللہ، اب کیوں فرمائی؟ ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو طالب کے مالی حالات کچھ درست نہ تھے، اس وجہ سے رسول اللہ نے اپنی کفالت میں لیا، لیکن اس نقطے کو یا اس دلیل کو دل و نگاہ تسلیم نہیں کرتے۔ جی، وہ اس لیے کہ حضرت ابو طالب کی دوسری اولاد بھی تو تھی، ہاں، جن بے میں شک، طالب تھے، حضرت عقیل تھے، حضرت جعفر تھے، شہزادیاں تھیں، ازواج تھیں، ان کی سب کی کفالت تو حضرت ابو طالب کر رہے تھے۔ ہاں جی، کسی اور نے کیا ان کو صرف گود حضرت نہیں لیا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت ان کے لیے مشکل امر تھا؟ واہ واہ، سبحان لہذا اللہ، یہ تو دل تسلیم نہیں کرتا، درایت تسلیم نہیں کرتی۔ وجہ کچھ اور تھی۔ وہ وجہ یہ تھی کہ نگاہ الوہیت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے خاص اہتمام تھا، آہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو جو درجہ دنیا کمالات میں بخشنا تھا وہ صرف آپ کا ہی خاصہ تھا، اس لیے اس کا اہتمام بھی اسی درجے کا ضروری تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ علی میرے محبوب کی آغوش میں پرورش پائیں، اور میرے محبوب انہیں اپنی نگاہ سے اور اپنی خاص تربیت سے مجموعہ کمالات بنا دیں، واہ، اور ان کو ظاہر اور باطن کے تمام اوصاف سے مزین کر دیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا کندن بنے، ایسی خاص فرد فرید شخصیت بنے کہ پہلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار نبوت فرمایا تو حضرت علی نے لبیک، رسول اللہ نے فرمایا میرے بستر پر لیٹ جاؤ، بلا چوں اور چران لیٹ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جب مشرکین نے سخت ریئیکٹ کیا، حضرت علی باوجود بچپنے کے سامنے کھڑے ہو جاتے۔ غزوات کا میدان ہو، مصائب کا طوفان ہو،
مشکل ہو یا راحت ہو، ہر میدان میں حضرت علی آگے ہیں، اور علم کی بات ہو تو پھر باب علم ہے، آئے اور پھر نسل کی بات ہو تو ساری کی ساری نسل سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر فدا اور قربان ہے۔ اللہ تو اکبر۔ یہ سب کچھ ایسے ہی نہیں ہوا، یہ الوہی انتظامات تھے جو رب العزت کی طرف سے کیے گئے، اور حضرت علی کی اس ساری تیاری کے لیے انہیں اپنے محبوب کی آغوش میں سونپا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت